یہاں پر جو نا حفظ کی کلاس لے رہے ہیں اور اب ہم پرنسپل صاحب سے گفتگو کریں گے کہ یہ حفظ اس میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ یہاں پہ دنیاوی تعلیم بھی اور جو دین ہے اس کی بھی ہوتی ہے. جیسے آپ کو مہاسا بھی پڑھاتے ہیں اور دوسری جو دنیاوی کتابیں ہیں وہ بھی ہیں. تو اس وقت آپ یہاں کافی بچے جو ہے نا بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی تقریباً 50 سے 100 کی تعداد میں بچے یہاں پر ایک ہی ساتھ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیالکوٹ. ناظرین، ہر وقت میں آپ کے لیے ایک منفرد قسم کی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں. آج بھی ایک اسپیشل قسم کی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں آپ کے لیے. ابھی اس وقت میں موجود ہوں عمر بن عبدالعزیز اسلامک یونیورسٹی یا چھاؤنی سلیریہ سیالکوٹ میں یہ موجود ہے. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور یہاں پر دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں اور یہاں پر رات کو رہنے کی بھی جو سہولت ہے وہ موجود ہے. اب اس کے بعد میں پرنسپل کے آفس جاؤں گا اور وہاں پر جو ہے تھوڑی سی ان سے گفتگو کروں گا کہ یہاں پر کون سی تعلیم اور کس طرح سے دی جاتی ہے. اس کے بعد کلاسز کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ کس طرح سے دی جا رہی ہے، یعنی کہ دینی علوم اور جو دنیاوی علوم ہے وہ کس طرح سے اکٹھے پڑھائے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ان کی جو لائبریری ہے اس کا بھی وزٹ کریں گے اور تمام اسکول کا وزٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہاں کس طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے، کہ اچھی تعلیم دی جا رہی ہے یا اچھی تعلیم نہیں دی جا رہی. اب ہم ناظرین، اس وقت میں پرنسپل کے آفس میں موجود ہوں اور پرنسپل صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں. محمد مظفر شہرازی میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفتگو کریں گے کہ ان کے یونیورسٹی میں کس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے اور دوسری بات یہ کریں گے کہ یہاں پر دینی اور دنیاوی علوم دونوں پڑھائے جا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پرنسپل صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں جو ہے نا وہ دی جا رہی ہیں، تو یہ کس طرح سے مطلب ممکن ہے؟ کس طرح کون سے ٹائم میں آپ کون سی تعلیم دیتے ہیں؟ اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اس میں 2 شعبے ہم نے قائم کیے ہیں. ہوپ آف جنہ اسکول سسٹم ہے جو کلاس 6 سے لے کر کلاس 10 تک ہمارے پاس چلتا ہے اور یہ فل انگلش میڈیم سلیبس PTB کا پڑھایا جا رہا ہے. اور 6 کلاس سے لے کر 8 تک ہم بچوں کو 3 سال میں قرآن کریم تجوید و قرات کے ساتھ مکمل حفظ بھی کرواتے ہیں اور ساتھ ان کا انگلش میڈیم PTB نصاب کے مطابق ان کا مڈل بھی مکمل کرواتے ہیں. تو حفظ کے جو دورانیہ ہے وہ عام تحفیظ کے جو مدارس ہیں اسلامیہ ان جتنا ہی ہے. فجر کی نماز سے پہلے 1.5 گھنٹہ کلاس ہوتی ہے اور فجر کے بعد بھی پونا گھنٹہ کلاس ہوتی ہے. پھر 8 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک جو ہے ان کی کلاسز ہوتی ہیں تحفیظ کی. اور 11:30 بجے سے لے کر پھر 2:30 بجے تک جو ہے ان کی اسکول کی کلاسز انگلش، سائنس، میتھ اور اردو اور دیگر جو سلسلہ اپنے کلاس روم میں بچے چلے جاتے ہیں. تحفیظ سے مراد کے حفظ کی کلاس ہوتی ہے؟ جی، تحفیظ سے مراد ہے کہ قرآن کریم کی حفظ کی کلاس جو ہے صبح فجر کی نماز سے 1.5 گھنٹہ پہلے شروع ہوتی ہے اور دن کے 12 بجے تک جو ہے وہ چلتی ہے. درمیان میں ناشتہ اور اسی طرح جو ہے وہ اسمبلی اور کلاسز کی تیاری کے لیے جو تھوڑا سا ٹائم ان کو دیا جاتا ہے. اور پرنسپل صاحب، میں نے ایک چیز یہاں پر نوٹ کی ہے، جو بچے یہاں پر پڑھتے ہیں کہ ان کی تربیت جو ہے نا اس کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ دھیان دیا جاتا ہے. کیونکہ یہ میں نے بات نوٹ کی، اس وجہ سے میں یہاں پر آیا تو میں نے کہا ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کس طرح سے آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں. جی، جو بچے ہمارے پاس ان کا نیو ایڈمیشن ہوتا ہے کلاس 6 میں، ان کو ہم قرآن کریم کا حفظ کی کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک تو ان کا تجوید کے ساتھ جو قاعدہ ہے، تجویدی قاعدہ، وہ ان کو مکمل پڑھایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ان کی نماز درست کرائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ صبح و شام اور نمازوں کے بعد کے اور سونے جاگنے کھانے پینے کے جو اذکار اور دعائیں ہیں ان کو وہ یاد کرائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی ہر یعنی ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے ان کو تربیتی لیکچر کہ انہوں نے والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اہل محلہ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، والدین کو کیسے بلانا ہے، بڑوں کو کیسے بلانا ہے، تو اساتذہ کرام سے کیسے پیش آنا ہے، اور مسجد میں آنا ہے تو کس طرح بیٹھنا ہے. یہ ساری چیزیں ان کو جو ہے نا وقتاً فوقتاً مختلف اساتذہ کرام جو ہیں وہ لیکچر کے ذریعے
جو تربیتی لیکچر ہوتا ہے اس کے ذریعے ان کی تربیت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بچے یہاں ہمارے ہاں بڑی جلدی ہی جو ہے وہ اس کا اثر قبول کرتے ہوئے اس تربیت کے ان پر جو ہیں وہ نمایاں آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یعنی یہاں پر باقاعدہ تربیت کے لیے ہفتے میں ایک دفعہ لیکچر دیا جاتا ہے. اور ناظرین آپ نے پرنسپل صاحب کی گفتگو سنی کہ بہت اچھی گفتگو انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو کلاسز کے علاوہ ہفتے میں ایک دفعہ بچوں کو تربیت کی کلاس دی جاتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے رہنا سہنا ہے اور کس طرح سے کسی سے بات کرنی ہے. اب ہم آپ کو ان کی لائبریری بھی دکھائیں گے اور کلاسز بھی دکھائیں گے کہ ان کا ماحول کتنا اچھا ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت لیں گے. ناظرین اس وقت میں عمر بن عبدالعزیز اسلامک یونیورسٹی جو ہے جہاں پر ہم پروگرام کر رہے ہیں اس کی بالکل لائبریری میں موجود ہوں. یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں, یہ بہت ہی بڑی لائبریری ہے اور یہاں کتابیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میزوں کے اوپر یہاں کافی بچے جو ہے نا بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. یعنی تقریباً 50 سے 100 کی تعداد میں بچے یہاں پر ایک ہی ساتھ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم اب کلاسز میں جائیں گے اور کلاسز کا جو ان کا ماحول ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. ناظرین اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچے یہاں پر جو ہے نا حفظ کی کلاس لے رہے ہیں. اور اب ہم پرنسپل صاحب سے گفتگو کریں گے کہ یہ حفظ ایک بچہ کتنی دیر میں کمپلیٹ کر لیتا ہے اور ایک مہینے میں کتنے سپارے میکسیمم پڑھائے جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا حافظ صاحب آپ یہ مجھے بتائیں گے کہ یہ حفظ ایک بچہ کتنی دیر میں کمپلیٹ کر لیتا ہے؟ ہمارا 3 سالہ پیریڈ ہے حفظ کا, اور اس میں ہم 6 کلاس میں بچے کو لیتے ہیں. 3 سال میں مڈل کے ساتھ حفظ مکمل کرواتے ہیں. بعض بچے 2 سال میں بھی کر لیتے ہیں اور تیسرا سال ان کا منزل کا چلتا ہے. تو اس طرح 3 سالہ ٹائم پیریڈ میں بچے حفظ اور مڈل کی ایک ساتھ تکمیل کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا یہاں پر آپ حفظ کے ساتھ ساتھ کوئی ترجمے والی بھی کلاس ہے یا وہ نہیں؟ حفظ کے ساتھ ساتھ ان کا ترجمے کا پیریڈ ہے, اسی طرح حصن المسلم کا پیریڈ ہے, دعائیں بھی سکھلائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صبح و شام کے اذکار ہیں. پھر اس طرح ان کی تربیت کی کلاسز چلتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں ان بچوں کو عربی, اردو, انگلش میں اسپیچز بھی تیار کروائی جاتی ہیں. اور الحمدللہ یہی بچے پنجاب لیول کے بڑے بڑے مقابلے جیت چکے ہیں. یہ آپ کا جو ادارہ یہ کب سے چل رہا ہے؟ 5واں سال جاری ہے الحمدللہ. یہ 5واں سال جاری ہے. ناظرین یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا بہت ہی اچھا نظام ہے. اور صبح سے 8 بجے سے جب کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں تو وہ تقریباً 11:30 تک چلتی ہیں. اور اس کے بعد ان کی اسکول کی کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں. یہ ہے مڈل کلاس سے نیچے جو بچے ہیں وہ یہاں پر پڑھتے ہیں اس وقت. اب اس کے بعد جو ہے نا جو میٹرک میں بچے پڑھتے ہیں وہ ان کی کلاسز علیحدہ, ان کا علیحدہ بلاک ہے. اور اب وہاں چلیں گے اور اسکول کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے. ناظرین اس وقت میں اسکول والی کلاسوں میں موجود ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے اس وقت ان کا پیریڈ چل رہا ہے. قاری صاحب یہ کون سا پیریڈ چل رہا ہے؟ انگلش کا پیریڈ ان کا چل رہا ہے اس وقت. اور یہاں پر جو دوسرے بلاک پہ ہم گئے تھے وہاں دینی تعلیم دی جا رہی تھی, لیکن جب یہ دوسرے بلاک میں ہم آئے ہیں یہاں پر دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے. یعنی کہ جو دنیاوی نصاب ہے انگلش, میتھ, یہ جتنی بھی جو کتابیں ہوتی ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ بچے موجود ہیں. بچوں سے بھی گفتگو کریں گے کہ ان کو یہاں پر کس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا؟ عبدالرافع. اچھا عبدالرافع بیٹا ذرا اونچا بولو تاکہ ناظرین کو آپ کی آواز ذرا براہ راست پہنچ سکے. یہ مجھے بتائیں گے کہ یہاں پر جو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ یہاں پہ دنیاوی تعلیم بھی اور جو دین ہے اس کی بھی ہوتی ہے. جیسے آپ کو مہاسا بھی پڑھاتے ہیں اور دوسری جو دنیاوی کتابیں ہیں وہ بھی ہیں. تو اس وقت آپ کون سی کتاب پڑھ رہی ہیں؟ ابھی انگلش کا پیریڈ ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ تربیت کے اوپر یہاں پر کتنی توجہ دی جاتی ہے بچوں کی, کہ تربیت بچوں کی بہتر ہو؟ تربیت پہ بھی اچھی خاصی توجہ ہے کہ جیسے کھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں بچوں کو اس پہ دی جاتی ہے کہ دھیان سے کھیلنا ہے, کپڑے وغیرہ بدلنے. آپ کو پراپر یہاں پر سمجھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے کھیلنا ہے, کس طرح سے بیٹھنا ہے, کس طرح سے کسی سے بات کرنی ہے, اس بارے میں آپ کو پورا لیکچر دیا جاتا ہے. ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پر بچوں کو تعلیم کے ساتھ بہت اچھی تربیت بھی دی جاتی ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.